کم عمر ہے۔ اس کے باپ نے رضامندی سے اس کی شادی مجھ سے کی تھی۔ اسے شاید پیسوں کی لالچ تھی۔ اس لڑکی نے میرے ہوتے ہوئے یار پال رکھے تھے، بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا میں؟ اس لیے میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ میں عزت دار شخص ہوں، یہ تو برداشت نہیں کر سکتا تھا میں کہ میری بیوی ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ بے وفائی کرے۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ مر جائے۔ دیکھو میرے پاس بہت پیسہ ہے، تم لوگوں کو میں منہ بند رکھنے کی منہ مانگی قیمت دوں گا، لیکن میں اب جلدی سے اس کو جا کے دفنا آؤں، پھر واپس آتے ہی میں تم لوگوں کو منہ بند رکھنے کی منہ مانگی قیمت دوں گا، لیکن میں اب جلدی سے اس کو جا کے دفنا آؤں، پھر واپس آتے ہی میں تم لوگوں کو اتنا دوں گا جتنا تم مانگو گے، بس اپنی زبان بند رکھنا۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ ہم میاں بیوی کرائے کے گھر میں رہتے تھے، مہینہ ختم نہیں ہوتا تھا کہ کرایہ شروع ہو جاتا تھا۔ میرے میاں کا کام اتنا کچھ اچھا نہ تھا، روز دہاڑی کا مزدور تھا، کام مل گیا تو مل گیا ورنہ بمشکل ہی گزارا ہوتا تھا۔ میرا کام بھی ایسا ہی تھا، مہینوں بعد ہی کسی کو غسل دینا پڑتا تھا۔ میرا شوہر اس بوڑھے شخص کی بات سن کر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، تم اس بوڑھے کی بات مان لو، ہمیں کیا لگے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کی بیوی اچھی تھی یا بری تھی یہ وہ جانے، قتل بھی اس نے خود کیا ہے، اس کا سر درد ہے۔ اگر تمہیں موقع مل رہا ہے اس سے پیسے مانگ لو تاکہ ہماری مشکلیں آسان ہوں۔ سوچ تو میں بھی یہی رہی تھی، مجھے کیا لگے کہ اس بوڑھے کا کیا عمل ہے، اگر اللہ کی طرف سے مجھے موقع مل رہا ہے تو میں کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ کہنے کی دیر تھی کہ وہ جلدی سے مسجد سے 4 بندے لے کے آیا۔ میرے میاں نے بھی میت کو کندھا دیا اور قبرستان چلے گئے۔ میں اس وقت تک اس شخص کے گھر میں ہی بیٹھی رہی جب تک میرا میاں واپس نہ آ گیا۔ گھر آتے ہی اس شخص نے کہا، کیا چاہیے مانگو۔ میں نے 12 لاکھ مانگے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہی تو تھے، ہمارے لیے سر چھپانے کے لیے 2 کمروں کا گھر ہی بہت تھا، جس کی مالیت 10 لاکھ تھی۔ وہ شخص ایک کمرے میں چلا گیا، کچھ دیر بعد واپس آیا تو ایک بیگ میں سے پیسے نکال کر دینے لگا، یہ 13 لاکھ ہیں، میں نے تمہاری منہ مانگی رقم سے بڑھ کر تمہیں دیا ہے، تو سمجھو کہ تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، سب جو کچھ ہوا ہے وہ بھول جانا۔ ہم دونوں ہی واپس اپنے گھر آ گئے۔ میرا میاں بہت خوش تھا، کہنے لگا 10 لاکھ کا گھر لیں گے، 3 لاکھ سے میں چھوٹے پیمانے پر کچھ کاروبار کر لوں گا۔ میرا شوہر 1 گھنٹے تک یہی پلان بناتا رہا کہ اس نے کرنا کیا ہے، لیکن میں متذبذب سی تھی، مجھے لگ رہا تھا وہ بڈھا جھوٹ بول رہا ہے، لڑکی کے مرنے کی وجہ شاید کوئی اور ہے، ہو سکتا ہے جو وہ کہہ رہا تھا وہ جھوٹ ہو اور سچ کچھ اور ہی ہو۔ اس لڑکی کے چہرے پر اذیت نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، جس تکلیف میں وہ مبتلا تھی، بار بار اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ میں حد درجہ پریشان تھی، میرا ضمیر بری طرح ملامت کر رہا تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے 10 سے 12 سال چھوٹی تھی، جسے میں نے زندہ دیکھ کر مردہ ثابت کر دیا تھا، اور وہ منو مٹی کے نیچے جا چکی تھی، وہ بھی چند پیسوں کی خاطر۔ اور اگر آج مجھے موت آ جائے تو میں کیا کروں گی؟ اس 12-13 لاکھ کا یہ تو قبر میں بھی میرے ساتھ نہیں جائیں گے۔ ایک کے بعد ایک سوچ میرا چین لے رہی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کیونکہ اس بار میں نے چھوٹی موٹی چوری تو کی نہیں تھی، جیسا ہر بار کرتی رہتی تھی۔ اپنی ضروریات کی وجہ سے یہاں تو لالچ کی وجہ سے میں نے ایک زندہ لڑکی کو قبر میں ڈلوا دیا۔ میں اکثر مردوں کے ناک میں پہنے ہوئے سونے کے لونگ اتار کے رکھ لیتی یا پھر ان کے لواحقین سے ان کے لباس مانگ لیتی تھی۔
پیسے بھی زیادہ لیتی تھی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی زندہ انسان کو میں نے پیسوں کے لیے مردہ ثابت کر کے دفنانے کے لیے بھیج دیا ہو۔ میرے دل میں خوف خدا آنے لگا کہ اگر میں مر گئی تو خدا کو کیا جواب دوں گی، میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ یہ بات مجھے اب سمجھ میں آ رہی تھی۔ میرے دل کو ایسی لگی تھی کہ میرا سکھ، چین، سب کچھ برباد ہو کے رہ گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرا شوہر سو چکا تھا، صبح کے 5 بج گئے تھے۔ ابھی بھی اندھیرا تھا، سردیوں کی رات تھی، اس لیے طویل تھی۔ فجر کی اذان میں بھی ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا، مجھے دیکھنے لگا۔ میں کافی بدحواس تھی، میرے چہرے سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ میری حالت غیر ہوتی دیکھ کر وہ مجھ سے وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے کہا یہ گناہ ہے، ایک زندہ لڑکی کو میں کیسے اس بات پر چھوڑ دوں کہ وہ بدکار تھی، جبکہ مجھے سچ معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو صرف بڈھے کی بات کا اعتبار کیا ہے اور اپنے لالچ کو دیکھا ہے، ہمیں 10 لاکھ کا لالچ تھا، لیکن ابھی میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا۔ تم بس اٹھو اور میرے ساتھ قبرستان چلو، ہم قبر کھودیں گے، ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے وہ لڑکی زندہ ہو۔ تم میرے ساتھ چلو، میں کچھ نہیں جانتی۔ میری بات سن کر وہ مجھے غصے سے گھورنے لگا، کہنے لگا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہم نے 13 لاکھ اس شخص سے لیے، میں تو کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے تو گناہ اس کے سر پر ہے، ہم پر تو نہیں۔ تم کیوں رات کو میرا دماغ کھا رہی ہو؟ چپ چاپ سو جاؤ۔ لیکن مجھے کہاں چین تھا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے اس لڑکی کو سانس لیتے دیکھا ہے، وہ زندہ تھی، وہ قصوروار ہے یا اس کا شوہر، میں نہیں جانتی، لیکن زندہ لڑکی کو میں قبر میں نہیں رکھ سکتی۔ بے شک میں بہت نیک نہیں تھی، لیکن ایسا گناہ بھی زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ میرا شوہر میری بات ماننے کو تیار نہ تھا، کہنے لگا اتنی مشکل سے تو ہمیں ایسا چانس ملا ہے، تم کیوں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے گنوانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، تم میرے ساتھ چلو ورنہ میں خود اکیلی چلی جاؤں گی۔ میرا شوہر جانتا تھا اگر میرے ساتھ نہ جاتا تو میں اکیلی چلی جاتی، اس لیے مجھے گھورتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ منہ بگاڑے وہ میرے ساتھ قبرستان چلا گیا۔ میں نے اور میرے شوہر نے اس لڑکی کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا، دور دور کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم دونوں ہاتھوں سے اس لڑکی کی قبر سے مٹی ہٹا رہے تھے۔ مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں مٹی اس لڑکی کی موت کا سبب نہ بن جائے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ قبر میں لیٹی وہ لڑکی میں ہی ہوں اور مجھ پر مٹی ڈالی جا چکی ہے۔ اگر وہ مٹی مجھ سے ہٹائی نہ گئی تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ شاید یہ میرے اندر کے گناہ کا خوف تھا جو مجھ پر بری طرح طاری ہو چکا تھا۔ شوہر جب مجھے یوں دیوانوں کی طرح مٹی میں آتے دیکھنے لگا تو میں آخر ہوا کیا ہے؟ قبر کی مٹی اب ہٹ چکی تھی، لیکن سامنے جو منظر ہمیں دکھائی دیا اس نے تو ہم دونوں کے ہوش اڑا دیے۔ قبر بالکل خالی تھی۔ خالی قبر دیکھ کر میری حالت غیر ہو گئی۔ میرے شوہر کی بھی یہی کیفیت تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی ہم دونوں ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جانے کیوں ہم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی قبر کے اندر سے غائب ہو جائے؟ 1 گھنٹے میں وہ لڑکی کی میت کہاں جا سکتی ہے؟ میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ جلدی سے واپس چلو۔